السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ کے اس سلسلے میں نبوت کا 7واں سال تھا۔ جیسے کہ آپ نے اب تک جو سماعت کیا وہ یہ کہ مصائب، مشقتیں اور تکلیفیں مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سامنا کر رہے تھے۔ یہ 7واں سال تھا نبوت کا، یہ وہی ہے جو بائیکاٹ کا سال ہے، یعنی مکہ والوں نے سب بیٹھ کر کے میٹنگ کی۔ اس میں کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے، سبوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا، معاہدہ کیا کہ ہم سارے خاندانوں والے مل کر بنو ہاشم کا ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ ان سے کوئی لین دین، میل جول، کھانا پانی کچھ نہیں رکھے گا۔ سبوں نے اس پر دستخط کر دیے اور وہ لے جا کر کے ایگریمنٹ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ اس وقت کوئی بہت اہم چیز ہوتی، معاہدہ ہوتا تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لٹکایا جاتا تھا، اس کی عظمت کے لیے کہ اب اس کو جو توڑے گا وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے۔ تو اتنا بھاری ایگریمنٹ تھا آپس میں سارے لوگوں کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا مختصر سا خاندان، یعنی حضور کے چچا اور پھوپھیاں، یہ سب بائیکاٹ میں شامل ہو گئے، سوائے ابو لہب کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا خاندان محصور ہو گئے، گھیراؤ میں آ گئے، اور پہاڑوں کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایسا پہرا بٹھائے رکھا تھا کہ دن رات نگرانی کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آ جا تو نہیں رہا ہے، کوئی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اس خاندان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو پکا کر کے ابال کر کے کھاتے رہے۔ یہ تکلیفوں کے دن کنٹینیو چلتے رہے، 3 سال گزر گئے۔ جو پھر دوسرے قریش خاندان کے اور مکہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ مسلسل دیکھ کر کے، اس میں ایک 8-10 لوگ ایسے نکلے، اس ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چھیڑ دی، ایک موومنٹ چلی، اور مکہ میں جگہ جگہ پر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے ہی گاؤں کے لوگ، ہمارے ہی وطن کے، ہماری خاندان کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، ان کو اور ان کے خاندان کو اس طرح سے اذیت دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ بڑھ چڑھ کر کے یہ آوازیں جب ہونے لگی تو لوگ آئے، حرم کعبہ میں بھی آئے۔ اس میں ایک جبیر بن مطعم یہ شخص تھا، حالانکہ سب کافر ہی تھے، کوئی ایمان والے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مہم چھیڑی کہ کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ ہم جو کھانا پانی کر رہے ہیں اتنا تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اس پر ابو جہل آیا اور اس نے کہا، خبردار اگر کسی نے بھی اس معاہدے کو ہاتھ لگایا تو جنگ ہو جائے گی۔ تو جبیر بن مطعم اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا، ہم بھی تلواریں نکالتے ہیں، اس وقت تک اب ہم حرم سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر نہیں پھینکیں گے۔ تو ان میں آپس میں ہی یہ سب چیزیں چلنے لگیں۔ تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ جناب ابو طالب، اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن وہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بائیکاٹ خود بھی جھیل رہے تھے۔ تو آئے کئی سرداران قریش اور مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں مسئلہ صرف اتنا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان آپ حائل ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، لہٰذا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بائیکاٹ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔
تو اس وقت جب یہ تحریک چھڑی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں محمد کی ایک بات سن رہا ہوں، محمد نے یہ کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تم نے بنایا تھا ہمارے بائیکاٹ کا، اس کو سارا دیمک کھا چکی ہے۔ جو خانہ کعبہ پر تم نے لٹکایا تھا اس کو ساری دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کے نام جہاں جہاں ہے اس کو دیمک نہیں کھائی ہے۔ یہ گھاٹیوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور جناب ابو طالب وہ آئے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو، حقیقت میں اگر ایسا ہی ہے جیسے محمد کہہ رہے ہیں تو پھر تم لوگ جس کی کام کے لیے کھڑے ہو وہ یقیناً حق کام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سزا کو اور طویل کر دو، اس سزا کو اور لمبی کر دو۔ لوگ جو ذمہ دار تھے وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس، دروازے وہ جو معاہدہ تھا جو 3 سال پہلے کیا گیا تھا اس کو نکال کر دیکھا گیا تو ساری دیمک کھا چکی تھی، لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں دیمک کچھ نہیں کھائی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس غیب داں نبی کی خبر پر لوگ ایمان لاتے، لیکن ابو جہل نے وہاں پر یہ شور مچایا کہ محمد کا اس پر جادو ہے، اپنے کاموں پر اس نے جادو کیا ہے۔ بہرحال جو عقل والے تھے وہ اس وقت حضور کی اس خبر کو دیکھ کر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو بچا کچا تھا ایگریمنٹ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ نبوت کا 10واں سال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوگی اس وقت؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب نبوت کا 10واں سال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا، اور نبوت کا 10واں سال مطلب حضور کی عمر 50 سال تھی۔ یہ وہ سال ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بڑی آزمائشیں، ایک جناب ابو طالب کا انتقال، جو ان کے عزیز چچا رہے، تقریباً 42 سال حضور کی کفالت کرنے والے، 40 سال کے سے زیادہ کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت جنہوں نے کیا، ان کا انتقال تھا۔ حضور کو اس کا بڑا غم تھا، بہت غم تھا، کیونکہ ہر گھڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے رہے، ان کا انتقال یہ نبوت کے 10ویں سال تھا۔ چند دن نہ گزرے تھے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہی وہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ کی عزیز زوجہ جو اپنے مال سے اور اپنی ہمدردی سے ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑی رہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بھی انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور اسی سال ایک ہی سال میں 2 بڑی موتیں ہیں حضور کے عزیز لوگوں کی۔ ام المومنین کا انتقال 10 رمضان المبارکہ کو ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتفاق ہے کہ آج 10 رمضان المبارکہ ہے، آج 10واں روزہ ہے نا، آج یوم خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ کا آج یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا۔ اس پورے سال کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی یہ غموں کا سال ہے، غموں کا سال ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کافی غمگین رہتے تھے، کیونکہ جو ہمیشہ آپ اندازہ کریں جب پہلی وحی آئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ دلاسا دینے والی گھر کی کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا کبھی برا ہونے نہیں دے گا، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، بیواؤں کے ملجا ہیں، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ آپ جیسے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ کبھی برا کچھ ہونے نہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 عزیزوں کی موت ظاہر سی بات ہے اس راستے میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دن گزارے، کتنے شادی کی جو زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ازدواجی، وہ 25 سال کی زندگی ہے۔
25 سال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور انتقال کے وقت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال کی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 6 اولاد تھیں، یعنی جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی۔ بڑی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو 2 بیٹے انتقال کر گئے ان میں ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں بیٹوں کا بہت بچپن میں انتقال ہوا۔ یہ 6 اولاد پوری ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی، جن میں 4 باحیات رہیں اور 2 انتقال کر گئیں، اور اسی حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے۔ اور پھر جب آپ تنہا رہتے، غمگین رہتے، تو ایک صحابیاں ہیں حکیم بنت حرام، اور جن کا نام تاریخ میں ہے خولہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر انہوں نے خود مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ تو پھر ان کے مشورے پر حضرت سودا بنت زمعہ، یہ دوسری سب سے پہلے آنے والی حضور کے نکاح میں زوجہ مطہرہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب یہاں سے جو نکاح کے اور دیگر سلسلے ہیں وہ شروع ہوئے، کئی ازواج مطہرات میرے آقا کے حرم میں آئیں۔ اب تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں کو پہنچا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو موسم ہوتا تھا اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حضور مینا کی وادی میں جاتے تھے، اور وہاں جو مختلف قبیلے آتے ان کے سامنے تبلیغ فرماتے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو ایک سال یہ تھا، یہی نبوت کا 11واں سال تھا، تب یثرب سے، جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، انصار قبیلے کے لوگ، 6 لوگ تھے، ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان سے ان کا نام و نسب پوچھا، اور اس کے بعد ان کے آنے کی بستی پوچھی، تو انہوں نے بتایا ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ یثرب جو علاقہ تھا، یہاں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، بہت پرانے، لیکن وہ اتنا لڑتے تھے کہ ان کی جنگیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے، شاید آج وہ ورلڈ بک میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، کہ 120 سال جنگ ایک ہی میٹر پر 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چلتی رہی ہے، کتنے مرے کتنے کٹے، اور بیس کیا تھی؟ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی، اس پر جو ہے نا ان کی 120 سال جنگ چلی ہے۔ اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ تھے، اور جب ان کے اچھے نامی گرامی بہادر سب مر گئے تو وہاں پر یہودیوں کا غلبہ ہو گیا، تو مدینے میں جو ہے یعنی یثرب جو پہلا تھا، یہودی آباد تھے۔ اب یہ جو انصار ہیں جن کو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے والے، ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ یہ تو اگرچہ بت پرستی کرتے تھے لیکن جو یہودی تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، تو ایک نبی آخر الزماں کا ذکر وہ بار بار یہودی کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ آباد کیوں ہوا تھا۔ تو یہودی جو ہے وہ ہمیشہ ایک آخری نبی کے آنے کی خبریں دیتے رہتے تھے، اور یوں ڈراتے تھے یہ اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کے آنے کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کے تم کو اچھی طرح ماریں گے۔ یہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور وہ اوس و خزرج ڈرتے بھی تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے تو یہودی تو ایسے ہی رہ گئے۔ یہ انصار یعنی اوس و خزرج قبیلے کے لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پاس دعوت اسلام پیش فرمائی۔ تو وہ 6 لوگ جو آئے تھے پہلے، سب سے فرسٹ 6 لوگ، انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد
پس و پیش کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا، اور مدینے کی یعنی یثرب کی کچھ خصوصیات بتائی، تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور کہا جس نبی کے انتظار میں پورے یثرب میں شور چلتا رہتا ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی نبی ہوں جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے۔ تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اچھا ہے کہ یہودی ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اتنے دنوں سے تو دھمکیاں دے ہی رہے ہیں کہ آخری نبی کی فوج میں وہ شامل ہو کر کے ہم کو مارنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ کرنے والے، ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ پہلے یہی 6 لوگ ایمان لائے اور واپس گئے یثرب، اور یثرب جا کر کے انہوں نے شور کیا سب کو، اللہ کے وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی دعوت پر پھر 12 لوگ پھر آئے مکہ مکرمہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حضور سے قرآن کی آیتیں سنی، وہ ایمان لے آئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی ہجرت سے تھوڑے دن پہلے کی بات تھی۔ 70 لوگوں کا قافلہ پھر مدینے سے آیا یثرب سے، اور وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، واپس مدینے آئے۔ مدینے میں یعنی جو پرانا یثرب ہے، گھر گھر میں اب اسلام ایمان یہی باتیں چل رہی تھی، آخری نبی کے چرچے خوب چل رہے تھے۔ اب یہودیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے، یہ قریش میں کیسے آ گئے؟ یہ جلن، یہ حسد یہودیوں کو آج تک ہے، آج تک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 2 خاندان پوری دنیا میں مشہور، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل، اور یہ دونوں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے جن کو آج بنی اسرائیل کہا گیا، قرآن میں بھی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ہی اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل، اور سارے یہودی اسی میں ہیں، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل جن کی قربانی ہوئی، جن کی قربانی پیش کی گئی، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں انبیاء کرام کا تو ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک ہی نبی آئے جو کائنات کے سب سے آقا و مولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ اس وقت سے چپکلش چل رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے یہودیوں کا کہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، سارے نبی اسی میں آتے رہے۔ یہ بنی اسماعیل کو یہ شرف کیوں مل گیا کہ آخری نبی ان کے خاندان میں آ گئے؟ آپ کو میں بتاؤں بنی اسرائیل میں کون کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے جتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سب کے سب، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، بنی اسرائیل میں۔ اب بنی اسماعیل میں اگرچہ اور نبی نہیں، لیکن ایک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جھگڑا مدینے میں سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی جا کر کے ان یہودیوں سے پوچھیں، ہمارے کئی علماء ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آخر وہ جو تمہاری کتابوں میں آخری رسول کا ذکر ہے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، وہ آیا کہ ابھی تک نہیں آیا؟ ان سے اب پوچھیں، ابھی جا کر کے، یہودی آج بھی ہیں، کتابوں میں ابھی بھی ذکر ہے نا، وہ آخری رسول آیا یا نہیں آیا؟ ان کا جواب نہیں۔ اگر آیا تو وہ کون ہے، اور نہیں آیا تو ابھی کب آئے گا؟ ان کے پاس اس آخری رسول کی نشانیاں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے، انہیں پکا معلوم ہے یہی آخری رسول ہیں، حسد کے مارے لیکن نہیں کہتے کہ وہ آخری رسول جن کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے۔ بہرحال مدینے میں انصار بازی لے گئے، یہ آگے بڑھ گئے اور ایمان لائے اور چرچا خوب ہونے لگا۔ یہی سبب تھا کہ یثرب یعنی پہلے مدینے میں جب گھر گھر میں اسلام پھیل گیا تو
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو ہی منتخب اسی لیے فرمایا کہ آلریڈی وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہرحال ہجرت یہ 13ویں سال ہوئی، نبوت کے 13ویں سال، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے درس و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں حضور کی سیرت کی جھلکیاں عطا فرمائے۔ نبوت کا 10واں سال 11واں سال گزرا، اس کے بعد 13واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مدینے کے 70 سے زیادہ صحابہ ایمان لا چکے تھے اور مکہ والوں کی تکلیفیں بہت بڑھ چکی تھیں۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ کا سفر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبلیغ کا سفر جو مشہور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے اذیت پر آمادہ ہیں اور جلد قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ سے نکل کر کے طائف شہر جاتے ہیں۔ طائف شہر میں مالدار لوگ بھی بہت سارے تھے، اہل عقل بھی تھے، ان کے اسلام لانے سے فائدہ بھی ہوتا کہ اثر و رسوخ والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما کر طائف کا سفر کیا۔ تو طائف جب گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ یہ شروع اسلام لانے والوں میں ہیں حضرت زید، بالکل ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت زید بن حارثہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر طائف پہنچ کر وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کے پاس گئے، جو اثردار لوگ تھے ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، انہیں سمجھایا۔ تو جو بیٹھے تھے ایک محفل میں وہ سب مذاق اڑا کر اٹھ گئے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی حال ہوا، ان میں سے ایک بھی جو ہے آپ کی دعوت کی طرف آنے کو تیار نہ ہوا۔ اتنے پر اگر بس ہوتا تو ٹھیک، لیکن ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اڑاتے نوجوانوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے شہر میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون، پاگل، اس طرح کے الفاظ کہہ کر کہ ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو محلے کے اوباش لڑکے سب باہر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راستے سے چلتے آپ کے آگے پیچھے وہ شور مچاتے اور آپ کو اذیتیں دیتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے بعد نوکیلے چیزیں پھینکنا شروع کی ہیں۔ حضور پر ان لوگوں نے اس قدر پتھر بازیاں کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری خون آلود تھی۔ اور حضرت زید بن حارثہ یہ خود روایت کرتے ہیں، کبھی وہ آگے آ کر، کبھی پیچھے آ کر، کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کے اطراف آتے ہیں اور ان پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے، لیکن وہ کہتے میں اس کام میں ناکام رہا، میں جتنا بچاؤ کی کوشش کرتا کہ نبی پاک پر کوئی پتھر نہ آئے، مجھ پر گرے ہیں سب پتھر، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ خون رستے رستے آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کی چپلوں پہ، آپ کے نالین پاک میں اتنا جم گیا تھا کہ خون خشک ہو گیا، اور ان اوباشوں سے، بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ ایک تو مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کا مطلب اس زمانے میں 3 دن لگ جاتے جانے میں، یہ اتنا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے یہ ضیافت کی، اس طرح سے سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کھانے کو کوئی چیز ملی تھی نہ پینے کو۔ وہاں پر ایک انگور کا باغیچہ تھا، عتبہ اور شیبہ جو کافر تھے، مکہ کے ہی رہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر یہاں طائف میں برا سلوک ہوا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے باغیچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور اس کے بعد حضور ان کے باغیچے میں گئے تو عداس نامی ایک شخص تھا،
جو بغیچے کے کام کاج پر مامور تھا، اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ تو وہ عداس پہلی مرتبہ عربوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور تناول فرمایا۔ تو عداس جو غلام تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ کلمہ میں نے عرب میں کہیں سنا نہیں، یہ صرف نبیوں کی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی یونس کا وہ شہر ہے تو اس قدر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم عراق میں سنتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے عرب میں، اور یقیناً میں نے آپ کو محسوس کر لیا، اور وہ اس بغیچے میں سب سے پہلا شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ طائف کے بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے پیسے والے ایمان تو نہیں لائے ہیں، لیکن انگور کے باغیچے میں کام کرنے والا ایک مزدور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو جانتے ہیں حضور کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پتھروں سے اتنا غم نہ ہوا جتنا تیرے ایمان لانے کی خوشی ہوئی۔ حضور پاک کی یہی تو تعریف قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا جو صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ عداس جہاں حضور کو انگور کا خوشہ پیش کیا تھا وہاں پر آج ایک مسجد بنی ہے طائف شہر میں، اور آج بھی وہاں انگور کا باغیچہ موجود ہے، آج بھی انگور ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے تناول فرمایا تھا، اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، کیونکہ جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی سے ایک ظالم نے مارا تھا تو لوہے کی کڑی حضور کے رخساروں سے اندر گھس گئی تھی، حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سخت جنگ تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی پاک میں جنگ احد کی طرح کوئی سخت چیز آئی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا تھا، طائف کا تھا۔ طائف کے سفر میں ان لوگوں نے اس قدر پتھراؤ کیا تھا کہ میری پیشانی لہو لہان ہوئی تھی اور نالین پاک کو تلووں سے نکالنا مشکل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ پہاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آج بھی مسجد الرسول بنائی گئی ہے، چھوٹی سی مسجد، بہت پرانی ہے، بہت پرانی۔ حضور نے جہاں سجدہ فرمایا، جب اپنے غلام اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ سجدے ریز ہیں، اس وقت ظالموں نے اوپر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ڈھکیل دیا، پہاڑ سے کہ وہ پتھر لڑکتا وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی کے اوپر گر جائے۔ وہ اتنا بڑا پتھر ہے، فرمایا روایت میں انہوں نے وہاں سے لڑکایا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے اس کو وہیں بیچوں بیچ روک دیا۔ وہ پتھر آج تک رکا ہوا ہے، آج تک وہ پہاڑ پر اسی طرح سے رکا ہوا ہے، صدیاں گزر گئیں۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں طائف سے لوٹ رہا تھا کہ بیچ راستے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ حضور نے ان 2 فرشتوں کے متعلق پوچھا کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو بھی اللہ نے سن لیا اور شہر طائف کے انکار کو بھی اللہ نے سن لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ان فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے جو پہاڑوں پر عذاب لایا کرتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے عذاب لایا کرتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے سلام پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا شہر طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا، ان دونوں پہاڑوں کے نام بھی ہیں، جبل قیقعان اور ایک کوئی پہاڑ کے دونوں نام تھے۔ ان 2 بڑے پہاڑوں کے بیچ میں یہ شہر آباد ہے،
دونوں فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے نبیوں کی امتوں نے جب ان کو جھٹلایا ہے ہم اترتے اور اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے۔ اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں لیکن آپ کی اجازت درکار ہے۔ یہ شہر طائف کی قوم آپ کو جھٹلائی اور آپ پر پتھراؤ کی، اللہ نے یہ سب دیکھا ہے، حکم فرما ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ طائف شہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی، حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، یہ کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ اس قدر اذیت دینے والی قوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا زید بن حارثہ سے کہ میں ان کی نسلوں میں ایمان لانے والی قوم کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی نسلوں میں اسلام کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور پاک کی یہ دور بین نگاہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور نے دعا تو کیا لیکن یوں کہا اللہم اہدک لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور ہے حدیث پاک میں، وہ پڑھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، زخموں سے چور بدن ہے، پیشانی لہو لہان ہے، دن بھر کی تھکان ہے، پلس اس پر بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ ان حالتوں میں جانتے ہو شام کا وقت آیا تو زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کی بارگاہ میں رو رہے تھے، یہ کہتے ہوئے الفاظ تو سنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرتے ہیں کہ اشکو الیک یا اللہ قلت حیلتی، کہتے ہیں اللہ میں اپنا عذر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عذر کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو۔ عرض کرتے ہیں میں ان پر غالب نہ آ سکا، میں ان کو دین نہ پہنچا سکا، اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، اے اللہ اگر تو غضبناک نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان کی تکالیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہ مولا ان کافروں کو چن چن کر کے تو ہلاک کر دے، بلکہ اس وقت بھی اپنے رحمان سے یہ التجا کہ اے اللہ میرے اس تبلیغ سے اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر ان کی تکلیف سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تاریخی جملے ہیں حدیث پاک میں، پڑھو تو دعاؤں میں عربی میں عجیب سی رقت طاری ہوتی ہے کہ کون ہے جو اس قدر تحمل رکھتا ہے، اس قدر برداشت کی طاقت رکھتا ہو کہ ان حالتوں میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے کہ اگر مولا تو راضی ہے تو یہ سب چیزیں ہیچ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کے دن قریب آئے، جب 13 سال ہو گئے نبوت کے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے نکل کر مدینے تشریف لے جائیں۔ یہ وہ دن تھے جب مکہ والوں نے مکمل پلاننگ کر لی تھی۔ دارالندوہ ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے یہ میٹنگیں کرتے تھے سارے گرو گھنٹال، جتنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ ندوہ میں جمع ہوتے تھے۔ ندوہ ایک جگہ تھی جس پہ پنچ لگتی تھی، پنچایت ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بڑے مشورے طے پاتے تھے۔ وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا۔ یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے تھے کہ ان محمد کا کیا کیا جائے۔ بائیکاٹ کر کے دیکھا، مار کر کے دیکھا، ان کے غلاموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم سب کر کے دیکھا، لیکن ان کی دعوت رکتی نہیں۔ جب کبھی کوئی قافلہ مکہ آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، پھیلتا جا رہا ہے یہ دین۔ تو پھر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ایک شیخ تشریف لائے، عمر دراز تھے، سفید لباس میں، وہ میٹنگ میں آئے۔ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم تو انہیں جانتے نہیں تھے۔ اچھا حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آنے والا کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ نجد، جس کو آج نجدی کہتے ہیں، وہ نجد کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں۔ اور یہ بڑے عمر دراز شیخ تھے، وہ آئے، کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگ کوئی اچھے کام کی منصوبہ بندی کر رہے ہو تو میں بھی مشورہ دے دوں تمہیں۔ وہ آئے اور آ کر کے سب سے پوچھا کہ کیا کیا رائے ہے۔ ڈرے ہوئے تھے لوگ کہ ہم اگر ماریں گے
قتل کریں گے تو قریش کا مقابلہ پھر اس خاندان سے ہو جائے گا، کیونکہ ایک خاندان والے کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پورا خاندان اس سے جنگ کرتا، قصاص لیتے۔ تو سب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پھر ہمارے خاندان میں لڑائیاں شروع ہوں گی۔ تو آئے ہوئے شیخ نجدی شیخ نے مشورہ یہ دیا، ایک کام کرو کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آگے آئے اور ہر ایک آدمی ایک ایک تلوار لے کر کھڑا رہے، اور سارے لوگ مل کر کے جب ماریں گے تو قریش جو ہے ہر خاندان سے تو بدلہ نہیں لے سکتی، خاندان قریش ہر ایک سے تھوڑی نا جنگ کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایک خاندان اگر جا کر مارے گا تو جنگ ہونے کے اندیشے ہیں سارے لوگ۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کیا مشورہ تھا، بہترین مشورہ تھا، اور ہم سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ مکہ میں جتنے آباد قبیلے ہیں ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائے گا اور ہر ایک اپنی تلوار سے انہیں مارے گا، تاکہ قصاص بدلہ لینے کے لیے قریش کے پاس کوئی چارہ نہ رہے۔ یہ طے پایا، یہ میٹنگ بھی ہوئی۔ جانتے ہیں یہ شیخ نجدی ابلیس لعین تھا، شیطان مردود تھا، جس کے متعلق صاف ہے، لیکن کہہ کر کے کیا آیا؟ شیخ نجدی۔ حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں اس وقت کون سا لال رومال پہنا تھا، کون سا پہنا تھا، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے ندوہ اور شیخ نجدی، یہ دونوں لفظ ہیں۔ پلان کے مطابق منصوبہ کے اعتبار سے وہ لوگ رات کے وقت ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ آج کی رات انہیں قتل کرنے کا پورا پلان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ باہر آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تنہا تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، میں نکل رہا ہوں اور مدینے کا سفر ہے، اور کل تم بھی لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ سب واپس لوٹا دینا اور چلے آنا۔ حیرت کی بات ہے، اس وقت تک دشمنی بھی کرتے تھے اور حضور کے پاس امانت بھی رکھتے تھے۔ جو جان لینے کے درپے تھے وہ اپنی امانت بالکل سیف بینک، ان کو پتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانت کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ اپنی امانتیں وہیں رکھتے تھے۔ حضور اس حالت میں بھی جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ سب میرے جانی دشمن ہیں میں ان کا سب مال لے کے جاؤں، مولا علی سے کہا کہ سب کی امانتیں دے دینا اور تم چلے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جو نکلے، روایت میں حدیث پاک میں ہے سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کرتے رہے، اور ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی اور ان کافروں کے منہ پر مار دیا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے، سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل آئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جاگ رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں پہلے ان سے کہا تھا کہ ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرمائے گا، تو صدیق اکبر رو پڑے کہ کیا مکہ چھوڑ کر آپ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا ہاں، جس دن مجھے یہ حکم آئے گا میرے سفر کا ساتھی تو رہے گا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس دن سے میں نے گھر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا کہ نہ جانے کب میرے آقا تشریف لائیں میرے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر۔ اس کے بعد کے جو احوال ہیں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں، لیکن رات ہو گئی۔ شیخ نجدی دوبارہ آئے، دیکھا کہ ہو گیا کام کی نہیں، تو باہر تو یہ تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے۔ شیخ نجدی آ کر وہی ابلیس لعین، کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی انتظار میں ہیں ہم، رات ڈھل جائے تو اندر جائیں۔ ابلیس نے کہا لعنت ہو تم پر، وہ تو چلے گئے گھر سے، وہ نہیں۔ تو سب کے سب گھس گئے اندر گھر کے اندر، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سخت پہرے داری سے کیسے جاتے۔ سب تلواریں لے کر اندر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر سوئے ہیں، لیکن یہ بھی کیفیت یہ ہے، یمنی چادر تھی حضور کی، وہ سبز رنگ کی، گرین کلر کی ہوا کرتی تھی، تو یمنی چادر اوڑھے ہوئے حضرت علی سو رہے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا، چاہتے تو وہیں بستر پر کوئی مار دیتے۔ تو لوگوں نے
ان کے بستر کو گھیر تو لیا، لیکن انہی میں لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ یہ سونے کا طریقہ یا جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ محمد نہیں ہو سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھے تو سب ہیبت ناک ہو کر واپس نکل آئے کہ ہم جن کے قتل کے لیے آئے تھے وہ نہیں تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کتنے آرام سے میرے آقا کا بستر سنبھالے ہوئے ہیں، تلواریں جہاں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند زندگی میں آئی نہیں کبھی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آ جانا، مجھے یقین تھا صبح میری ہونا ہے، صبح میری ہونا ہے۔ ان کے تلواروں سے یا ان کے نشانوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہجرت کا سفر ہوا مدینہ طیبہ کا، انشاءاللہ العزیز اس کو آگے کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔